السلام علیکم، سر جی خال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج اس ویڈیو میں بات کریں کہ ٹرین ہائی جیک 24 گھنٹے گزر گئے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ میں۔ خفیہ اداروں کی بدترین ناکامی، سوال اس وقت اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، اختر مینگل کی بے بسی۔ بلوچستان کی دیگر اضلاع میں خوفناک کارروائیاں شروع ہیں۔ آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ملک کے بارے میں رکھیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے دوستو۔ حالات بدترین سے بدتر ہو چکے ہیں، بد سے بدترین ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف تو جو حالات آپ کو چل رہے ہیں، کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عادل بازرئی جو ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پہلے اس کے بلڈنگ عمارتیں گرا دی گئی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 یا 20 بندوں کی یہ ٹیم جاتی ہے، اس کے گھر گھستی ہے یونیفارم میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اسی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، یعنی لوگ یرغمالی بنا چکے ہیں، ٹرین کو ہائی جیک کر چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی بڑی زیادہ ناکامی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت تک، یعنی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، 48 گھنٹے کا ٹائم دے چکے ہیں، 48 گھنٹے تقریباً ختم ہونے والے ہیں۔ اب میرے خیال میں کم ٹائم رہ گیا ہے۔ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جو ٹائم دیا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ٹرین، جس میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ فوجی اہلکار ہیں، اس میں انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہماری کہ ٹرین گزر رہی ہے، اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ٹی وی پر، یعنی بی بی سی اس پہ بات کر رہا ہے، نیو یارک ٹائم بات کر رہا ہے، دنیا کے بڑے بڑے چینلز پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان ٹی وی لگاؤ، کوئی بھی چینل لگاؤ تو ایسی خاموشی طاری ہے جیسے کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں تقریباً جو ہے وہ 41 میرے خیال میں جو ہے وہ اہلکار ہیں ڈویژن کے، اور 33rd جو ہے ڈویژن کے اہلکار بھی کہا جا رہا ہے کہ شامل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم یہاں پر کچھ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، یعنی ہر چیز کو ہم، اب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ کئی صحافی ایسے تھے جو اس چیز کو ایسے جسٹیفائی کر رہے ہیں جیسے یہ بھائی اچھا ہوا ہے۔ ایک طرف تو آرمی چیف کا وہ بیان دیکھ لیجیے گا، جب آرمی چیف صاحب ہر بیان میں کہتے ہیں کہ آپ لیبیا کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے، جن کے پاس فوج نہیں ہے تو ان کا کیا اشر ہے۔ تو جناب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فوج ہے، پھر کیوں ایسی سچویشن ہے؟ اتنی بڑی ناکامی کیسی ہوئی؟ یہ انٹیلیجنس کا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ بھائی صاحب وہ آتے ہیں، پوری ٹرین کو ٹریس کرتے ہیں کئی دنوں سے۔ اب میں بی ایل اے کے بیانات دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم کئی دنوں سے مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ جب وہ کئی دنوں سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اٹس مین آپ کے پاس کیوں خبر نہیں پہنچی کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد کچھ خطرناک کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں یقین مانو میں پریشان ہوں، دکھی ہوں، تکلیف میں ہوں۔ خواتین کے بیانات تھوڑے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ بڑے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں۔ ان کو بی ایل اے نے کیا کیا ہے؟ بی ایل اے نے جو پنجابی خواتین اور بچے تھے ان کو رہا کیا ہے، پنجابی جو تھے مزدور ان کو اندر، ان کو یرغمال بنا دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کر دیا ہے جو بلوچ تھے ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ خاتون پوچھ رہی ہے محسن نقوی سے کہ محسن نقوی صاحب، وہ ایس ایچ او کہاں ہے جس کی آپ بات کرتے تھے؟ ذرا اس خاتون کو سن لیجئے گا۔ وہ محسن نقوی کہاں ہے؟ ایس ایچ او کی مار والا، ایک ایس ایچ او کی مار ہے وہ۔ کتنے ایس ایچ او کی مار، ہزاروں لوگوں کو مار دیا اس نے۔ کام لوگ جائے۔ یہ خاتون نے جو فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ دوسرا شخص جو کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں نکالا گیا اور ہمیں کہا یہ کچے راستے، اور بڑی مشکل سے خواتین کے ساتھ ہم ان راستوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب ان سے پوچھا ہے کہ ایف سی کے اہلکاروں نے آپ کی کیا مدد کی، وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا۔ تو یہ سچویشن ہے آپ کے ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اچھا پھر دوسری بڑی بات، آپ ابھی تک چینل کھولیں، یقین مانے انڈیا کے چینل تو پروپیگنڈا کریں کہ بلوچستان آزاد ہو رہا ہے، لیکن ادھر پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی رو ایجنسیز ملوث ہیں، لیکن ہم سارا جو ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ دباؤ ڈالنے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ افغانستان سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ اس کی ذمہ دار ہے۔ بھائی مارنگ بلوچ کیسے کیا کام ہے؟ مارنگ بلوچ نے کبھی بی ایل اے کا ساتھ دیا ہے کیا؟ بی ایل اے کے حق میں کوئی بیان اس کا آیا ہے؟ اس کی تو ایک الگ سوچ، ایک الگ نظریات کے تحت وہ کام کریے۔ آپ اس کو کیوں سوال کر رہے ہو؟ آپ ریاست سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ آپ محسن نقوی سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ آپ عطا ترڑ سے کیوں، آپ آئی ایس پی آر سے کیوں سوال نہیں کرتے، جن کے ابھی تک کوئی
प्रेस रिलीज नहीं आई है। यही मोहसिन नकवी, यही अता तारड़ जब 26 नवंबर को यहाँ पे स्ट्राइक हो रही थी, ये लोग किस तरीके से खड़े थे, किस तरीके से ये ऐलानात कर रहे थे। हर 2 मिनट बाद जो है वो जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम इनके साथ ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ है मोहसिन नकवी, कहाँ है अता तारड़, ये तो पूछना चाहिए ना। अब जो मेरे पास आधा तो शुमार आ रहे हैं, मुझे तो तकलीफ हो रही है भाई साहब। ये देखें अब जो हालात हैं, मेरे पास जो खबर आई है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो ट्रेन हाईजैक जिसमें अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की 12 शहादतों का दावा हो चुका है। मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ, ज्यादा न कम न, जो मेरे पास आ रही है। जबकि सिक्योरिटी जराए ने 155 शहरियों की बाजियाबी और 20 दहशतगर्द की हलाकत का दावा किया है। अब एक तरफ तो मेरे सामने जो खबर आ रही है, वो ये जो खबरें हैं दोनों तरफ से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ट्रेन हाईजैक वाक़े से मुतालिक पाकिस्तानी फौज की तरफ से कोई अभी तक बयान जारी नहीं हुआ। जराए ना होने की वजह, यानी आज़ाद जराए ना होने की वजह से मालूमात सिर्फ सिक्योरिटी जराए या फिर कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA की तरफ से जारी की जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला जो है सभी में मंगल के सपैर नामालूम अफराद ने जिस तरीके से ट्रेन को रोका, जिस तरीके से उसको धमाके भी उसमें अस्करी ज़राए के मुताबिक 20 घंटे गुजर चुके हैं। उसके बावजूद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, जिसमें इजाफी नफरी भी हिस्सा ले रही है। जाफर एक्सप्रेस 80 मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है, मैंने आपको बताया कि भाई साहब वो लोगों का क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपने सुन लिया कि वो किस तरीके से पहुंचे हैं, किस तरीके से उनको फिर तिबी इमदाद के लिए पहुंचाया गया। 104 यरगमाली वापस आए हैं। उन्हें कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने खुद ही छोड़ने का ऐलान किया था। अब आप देखें वो खुद ही आए हैं भाई साहब, वो क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, झूठ का दौर नहीं है भाई साहब, हर चीज सामने आ जाती है। तो भाई साहब एक तरफ तो ये खवातीन बच्चे बुजुर्ग, उनको पहाड़ों पर ले जाना मुमकिन नहीं था। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप देख रहे हैं कि पहाड़ों से होते हुए ये लोग किस तरीके से निकले हैं। ये BLA की वीडियो है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा 80 लगभग बलोच छोड़े गए हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ये ट्रेन 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी और इसमें 400 से ज्यादा मुसाफिर जो है वजीर ममलिकत बराए दाखिला, शुक्र है इसको थोड़ा सा होश आ गया, ये तलाल चौधरी, उन्हें बताया कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बहुत सारे मुसाफिरों को शिद्दत पसंद ट्रेन से लेकर पहाड़ी इलाके में लेके गए। ये कितनी बड़ी नाकामी है। सब कुछ हुआ, कई घंटे तक हुआ और आप नाकाम थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। न वजीर दाखिला, न वजीर आज़म, न SPR, सारे किडनैप है। वही आर्मी चीफ से मेरे जो सवाल थे वही मैंने पूछा कि भाई साहब हम तो न लीबिया में रहते हैं, न इराक में, बकौल आप कि उनके पास फौज नहीं, हमारे पास तो फौज है और हमें फौज पर फख्र है। फिर ये क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में क्या हो रहा है? ये सवाल है, हम सारे पूछ रहे हैं आपसे। एक तरफ आदिल बाजे के पीछे आपने पूरी फोर्सेस लगा दी, PTA के खिलाफ आपने पूरी फोर्सेस लगा दी, इंटेलिजेंस इदारे वहां लगे हैं, तो फिर यहां पे क्या होगा? यही कुछ होगा जो हो रहा है। अब आप देखें तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर बड़ा सवाल उठाया गया है। यही सवाल उमर अयूब ने भी उठाया था, जबकि सोशल मीडिया पर अक्सर पाकिस्तान इस पर बात करते भी हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल निहायत संगीन है। ये मुकम्मल और वाज़ेह इंटेलिजेंस नाकामी है। इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार कहाँ है? क्या वो लोगों का अगवा करके इस जबरी लापता करने में मसरूफ है? उन तबाह गाड़ियों को रोकना इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो PTI कारकुनान का पीछा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का एहतसाब होना चाहिए और ये एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जवाबात और इंटेलिजेंस एहलकारों के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दें ताकि इस गफलत और मुजरिमाना लापरवाही का सदेबाब हो सके। ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हैंडल से हो रहा है। सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं है जो हुकूमत ये दावा कर सके कि इसका कंट्रोल है। वो जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। अख्तर मैंगल ने कहा कि आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वाकई हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलियां, एस्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने इस अपनी इस जुल्म और ज्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिए। मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है और ना अब ये आपके इख्तियार में। ये कौन कह रहा है? बलूचिस्तान के सरदार अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं। मैं बारहा कह चुका हूं कि भाई साहब ऐसा मत करें।
جب آپ عوام سے عوام کا مینڈیٹ چھینتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر مالک کی حکومت جب عوامی حکومت تھی، جب وہ کامیابیاں طے کر رہی تھی، جب وہ صورتحال پر قابو پا رہی تھی، آپ نے اس کی حکومت گرا دی. آپ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں، سرفراز بگٹی جیسے لوگوں کو، جن کی کونسلر کی لڑنے کی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، لوگوں میں غم و غصہ ہے. لوگوں کے غم و غصوں کو سمجھنے کے بجائے ہم ان کو جو ہے گولیوں سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ایسے ہی نقصان ہوتا ہے. بلوچستان کے ضلع خاران کے علاقے گزک اور دالی کے درمیان سیکیورٹی فورسز کے ایک چیک پوسٹ کو رات گئے نشانہ بنانے کی اطلاعات آئی. حکام نے اب تک باضابطہ تفصیلات نہیں دی ہے. بلوچستان کے مستونگ میں درجنوں مسلح افراد نے ہندو محلے کے قریب پولیس ناکہ پر حملہ کر کے تمام اہلکار کو یرغمال بنانے کے بعد ان کا اسلحہ اور دیگر سامان ضبط کر کے اپنے ساتھ لے گئے. یہ اور خوفناک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. بلوچستان کے ضلع خوزدار کے تحصیل نال گروکا میں لیویز چیک پوسٹ پر جو ہے نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا. چیک پوسٹ پر موجودہ لیویز اہلکاروں کے اسلحہ اور موٹر سائیکل ضبط کر لیے گئے ہیں. نامعلوم مسلح افراد کو کوسٹل ہائی وے پولیس N10 کی گاڑی پر جو ہے حملہ ہوا ہے. یہ الگ خبر آ گئی ہے. مسلح افراد نے پولیس گاڑی کو نظر آتش کر دیا ہے، جبکہ پولیس اہلکار سرکاری اسلحہ اور دیگر سامان ان سے بھی ضبط کر لی. یہ کارروائیاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بیانات ہم آپ کے سامنے چیختے چلا رہے ہیں، آپ کے سامنے رو رہے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے. وہ غلطیاں جو 1971 میں آپ نے کی مت دہرائیں. یہ بار بار ہم کہتے رہے اور آپ نے ہم پر پی کا ایکٹ لگا دیا. کیا یہی صوبائیت نسلی تعصب کو فروغ دینا تھا؟ یہی بات تھی. ہم تو رو رہے ہیں، ہماری مٹی ہے، اور جب یہ الگ ہوگی کچھ ہوگا تو نقصان کس کو ہوگا؟ ہم سب کا ہوگا. یہی رونا ہم روتے رہے. لیکن آپ نے کہا نہیں صاحب، ہم جو سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. بلوچستان کا 90% سے زائد علاقہ ہے جہاں لیویز فورسز تعینات ہیں. فورسز کی صرف 40% نفری حاضر رہتی ہے، جبکہ باقی سرداروں کی ذاتی ملازمت ہے. پولیس فورس کا دائرہ کار صرف 10% علاقوں تک محدود ہے. لیویز فورس کے 83,000 اہلکار 92 ارب روپے کا خطیر بجٹ ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کی کارکردگی ابھی تک غیر تسلی بخش رہی ہے. فورسز کی تربیت اور استعداد میں سنگین خامیاں موجود ہیں. اس طرح بلوچستان میں FC جگہ جگہ تعینات ہے اور ان کی چیک پوسٹیں FC سے بھی یعنی اگر آپ دیکھیں وہ بھی مسلسل ناکام نظر آتی ہیں. میں جب خود بلوچستان کے کئی علاقوں میں گیا ہوں، کئی لوگوں سے میں نے بات کی، ان کو ان کے اندر ایک غم و غصہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ FC اہلکار ہمارے علاقہ ہے، ہماری جگہ ہے، اس میں جس طریقے سے ہماری خواتین کو تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ پولیس کو اختیارات دیں، پولیس کو اختیارات دیں، پولیس لوکل لوگوں کو بھرتی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کون ہے، یہ اس کا علاقہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے. یہ تو کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہماری خواتین کو بھی تنگ کرتے ہیں، ہم بھی تنگ کرتے ہیں. ہم یہاں سے آگے گزرتے ہیں، وہاں بھی تنگ کرتے ہیں. جو سچویشن سوات میں تھی وہی سچویشن. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بین الاقوامی رد عمل کی اگر بات کی جائے تو اقوام متحدہ بلوچستان ٹرین حملے کی مذمت کرتے ہوئے یرغمال بنانے والے مسافروں کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوچارک نے ایک بیان میں کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی. اور کیا کر سکتا ہے یہ؟ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود شدت پسند جو ہے ان کی تنظیم کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کی سرپرستی میں کام کر رہی ہیں. صدر اور وزیر اعظم نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے. وزیر اعظم بلوچستان، یہ جو وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. ابے بیڑا غرق ہو، تم لوگوں نے کیا اب تک؟ یہی سچویشن، یہی دباؤ ڈالتے رہے اور تو کوئی ریالٹی نہیں ہے. کوئٹہ میں جا کے گھومو نہ پتہ چل جائے. اب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھے. بہت شکریہ.